السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سپریم کورٹ اور پی ٹی آئی کے حوالے سے 3-4 خبریں ہیں۔ ایک تو پی ٹی آئی کا کل احتجاج ہونے جا رہا ہے۔ 8 فروری کو انہوں نے یوم سیاہ کا اعلان کیا ہے کہ 8 فروری کو یوم سیاہ، یعنی آج ثوابی میں جلسہ کیا جائے گا۔ اور وزیر اعلیٰ نے کتنی رقم دی ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ اپنی جیب سے دی ہے، لیکن جتنی رقم وہ جلسوں پر خرچ کر رہے ہیں نہیں لگ رہا کہ وہ جیب سے دے رہے ہوں گے۔ لوگ تو سوالات اٹھا رہے ہیں کہ یہ سرکاری فنڈ سے دے رہے ہیں، صوبائی حکومت کے فنڈ سے، خزانے سے دے رہے ہیں۔ اس پہ بھی بات کروں گا۔ سپریم کورٹ کے 4 ججز نے چیف جسٹس کو خط بھی لکھا ہے، اور اس خط کا بھی ذکر کروں گا کہ کیا کہا ہے خط میں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل ہیں فیصل چودھری صاحب، انہوں نے جیل افسر کو، یعنی اسسٹنٹ جو سپریڈنٹ ہوتا ہے، اس کو گالم گلوچ کی تھی۔ آج ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، تو اس پر بھی بات کروں گا۔ پہلے آتا ہوں میں جو چیف جسٹس کو خط لکھا گیا ہے 4 معزز ججز نے، اس کی بات کروں گا۔ اچھا، اس میں ایک خبر چھوٹی سی یہ بھی ہے کہ عمران خان نے پھر وکلاء کی ٹیم اپنی تبدیل کر دی ہے۔ یہ وقتاً فوقتاً تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ جب حکومت میں ہوتے تھے تو وزراء کو تبدیل کرتے رہتے تھے، چیف سیکرٹریز، آئی جیز، مختلف افسران جو ہیں بڑے بڑے، ان کو مہینے 2 مہینے 6 مہینے میں تسلسل کے ساتھ یہ ٹرانسفر کرتے رہتے تھے، تبدیل کرتے رہتے تھے۔ اچھا، سپریم کورٹ کے 4 ججز نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ کر ججز تعیناتی مؤخر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ خط لکھنے والوں میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، یہ معاملہ منصور علی شاہ صاحب پہ ہی اس کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہوتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ شامل ہیں۔ 4 نام آپ نے سن لیے، اور یہ وہ 4 ججز ہیں جن پر عمران دار کا الزام ہے کہ یہ عمران دار ججز ہیں، یا عمران حامی ججز ہیں، یا پی ٹی آئی کو فیور کرنے والے ججز ہیں۔ ان کے بارے میں یہ عام یہ تاثر ہے۔ تو ان 4 نے خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ ججز کی تعیناتی مؤخر کریں۔ اچھا جی، جو کہ چیئرمین جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو لکھا ہے خط نے، ججز نے خط میں لکھا ہے کہ جی سپریم کورٹ میں ججز تعیناتی کے معاملے میں 26ویں ترمیم کیس میں آئینی بینچ فل کورٹ کا کہہ سکتا ہے، آئینی بینچ جو ہے فل کورٹ کا کہہ سکتا ہے۔ نئے ججز آئے تو فل کورٹ کون سی ہوگی، یہ تنازع بنے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز ٹرانسفر ہوئے۔ آئین کے مطابق نئے ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ حلف لازم تھا۔ ججز نے لکھا ہے کہ جی آئینی ترمیم کا کیس ترمیم کے نتیجے میں بننے والا آئینی بینچ سن رہا ہے۔ آئینی ترمیم کا مقدمہ فوری طور پر فل کورٹ میں مقرر ہونا چاہیے۔ پہلے بھی آئینی ترمیم کا کیس فل کورٹ میں مقرر کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ آئینی بینچ نے بھی کیس کافی تاخیر سے مقرر کیا تھا۔ آئینی بینچ کیس کی آئندہ سماعت سے قبل ہی نئے ججز کی تعیناتی کے لیے جلد بازی میں اجلاس بلایا گیا۔ اچھا، ایک خبر تو یہ ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جی اچھا، اس میں آگے کہا جائے آئینی ترمیم کیس زیر سماعت ہے، یہ خط میں کہا گیا ہے۔ ترمیم سے فائدہ اٹھانے والے ججز کے آنے سے عوامی اعتماد متاثر ہوگا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ جی آئینی بینچ اگر فل کورٹ کی درخواستیں منظور کرتا ہے تو فل کورٹ تشکیل کون دے گا؟ اگر فل کورٹ بنتی ہے تو کیا اس میں ترمیم کے تحت آنے والے ججز شامل ہوں گے؟ اگر نئے ججز شامل نہ ہوئے تو پھر سوال اٹھے گا کہ تشکیل کردہ بینچ فل کورٹ نہیں۔ اگر موجودہ آئینی بینچ نے ہی کیس سنا تو اس پر بھی پہلے ہی عوامی اعتماد متزلزل ہے۔ عوام کو موجودہ حالات میں کورٹ پیکنگ کا تاثر مل رہا ہے۔ اچھا جی، اس میں آگے ایک اور خبر ہے کہ حکومت نے پی ٹی آئی کو ایک بار پھر مذاکرات کی بھی دعوت دی ہے، یہ بھی خبر ہے۔
حکومت نے مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی سے مذاکرات سے متعلق میں واضح کر دوں کہ ہم نے کبھی بھی مذاکرات کے لیے دروازے بند نہیں کیے، پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بھی تحلیل نہیں کی، مزید اور پاکستان تحریک انصاف آج بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان ایک سخت آدمی ہے۔ اچھا آگے جی ایک خبر اور ہے کہ وہ جو اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کیے، فیصل چودھری آج اڈیالہ جیل گئے تھے وکلاء کی ٹیم لے کر، اور بقول فیصل چودھری کے کہ ہمیں حبس بیجا میں رکھا گیا، 4 گھنٹے پولیس کی جو چوکی ہے وہاں پر 4 گھنٹے ہمیں بٹھایا گیا، حبس بیجا میں رکھا گیا، اس کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے خبر یہ آئی کہ فیصل چودھری کو باضابطہ گرفتار کیا گیا تھا اور فیصل چودھری کو جیل سپریڈنٹ کے کمرے میں آفس میں بٹھایا گیا تھا 2 گھنٹے۔ 2 گھنٹے کے بعد ان کو رہا کیا گیا تھا، اور الزام یہ ہے ان پر کہ کل گزشتہ روز یہ اڈیالہ جیل گئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ اجازت نہیں دی، کلیئرنس نہیں ملی، اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، تو انہوں نے گالم گلوچ کی ہے۔ فیصل چودھری فواد چودھری کے بھائی ہیں، وکیل ہیں عمران خان کے مختلف مقدمات میں، اور انہوں نے اسسٹنٹ جیل سپریڈنٹ کو گالم گلوچ کی ہے، جس کی وجہ سے آج پھر جب گئے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ کل یہ خبریں آئیں کہ جی یہ گالم گلوچ کر رہے تھے، نازیبہ الفاظ کا استعمال کر رہے تھے، اور اسسٹنٹ جیل سپریڈنٹ جو ہیں ان کو وضاحتیں دینے میں مصروف تھے، اور انہوں نے کوئی ری ایکشن، کوئی رد عمل اس وقت نہیں دیا، لیکن آج ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ اچھا فیصل چودھری کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں معافی مانگوں گا تو معافی نہیں مانگوں گا۔ آج عدالت کے حکم پر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے آئے تھے، ہم 4 وکلاء تھے، ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی۔ واپسی پر اڈیالہ جیل کے دروازے پر پولیس اہلکاروں نے چوکی پر بلایا، 4 وکلاء کو 2.5 گھنٹے تک تحویل میں رکھا۔ جیل کا عملہ ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے، 8 فروری سے پہلے پکڑ دھکڑ شروع کر دی گئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا جیل ٹرائل کے بجائے اوپن ٹرائل ہو۔ آج عدالتی حکم پر بھی ملاقات نہیں ہوئی، عدالت کا حکم بھی نہیں مانا گیا۔ اب آتا ہوں جلسے کے حوالے سے، جو صبح جلسہ پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے سوابی میں، یوم سیاہ کا، یعنی یوم سیاہ قرار دیا ہے 8 فروری کو۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی کو تحفظات ہیں الیکشن کے حوالے سے۔ ترجمان ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خواجہ سرفراز مغل، انہوں نے ایک ٹی وی چینل سے بات کی اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ثوابی جلسے کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے 50 لاکھ روپے ادا کیے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ جو مشینری ٹوٹی ہے مختلف جلسوں میں، جلوسوں میں، اس کی بھی ادائیگی، یعنی اس کے بھی پیسے، معاوضہ جو ہے وہ صوبائی حکومت کے صوبائی خزانے میں وزیر اعلیٰ نے اپنی جیب سے دے دی ہے، یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے خبریں یہ آتی رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے قومی جو صوبائی خزانہ ہے، عوام کا جو خزانہ ہے، صوبائی خزانہ حکومت کا، اس میں سے یہ خرچ کرتے رہے ہیں جلسوں پر، یہ خبریں آتی رہی ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے ایک مرتبہ خود بھی یہ بات کی تھی، صحافی نے جب سوال کیا تھا کہ سر جی یہ ہیوی مشینری آپ استعمال کر رہے ہیں، صوبائی حکومت کے وسائل استعمال کر رہے ہیں سیاسی جلسوں پر، پارٹی کے جلسوں پر، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں چیف ایگزیکٹو ہوں، یہ میری ثواب دید ہے، یہ مجھے حق حاصل ہے کہ میں مشینری کہاں استعمال کروں کہاں نہ کروں۔ تو صحافی سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ یہ آپ ڈی ایس این جی لے کے آئے ہیں؟ بولا ہاں جی۔ تو پوچھا کہ ڈی ایس این جی بھیجنے کا اختیار کس کو ہے؟ ہیڈ آفس کو ہوتا ہے نا، یا اپنے بیورو آفس کو؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی۔ تو بولا دیکھیں ڈی ایس این جی بھیجنا ان کا اختیار ہے، یہ صوبائی مشینری جو ہے یہ میں اس کا مالک ہوں اور چیف ایگزیکٹو ہوں صوبے کا، تو میری مرضی کے مطابق یہ استعمال ہوگی۔ یہ نہیں کہا تھا کہ میں کرائے پہ
اپنی جیب سے دے رہا ہوں، کرایہ دے رہا ہوں اس کا، یہ ایسی کوئی بات علی امین گنڈا پور نے نہیں کی تھی۔ حق جتایا تھا کہ میرا حق ہے، میرا استحقاق ہے، ثوابدید ہے کہ میں صوبائی حکومت کی مشینری کہاں استعمال کروں یا کہاں نہ کروں۔ اچھا، اس کے علاوہ خبر یہ آئی ہے کہ جی عمران خان نے 9 مئی کے جو جی ایچ کیو حملہ کیس کی جو لیگل ٹیم ہے وہ تبدیل کر دی ہے۔ نئی لیگل ٹیم میں ایڈوکیٹ وحید انجم ہیں، عرفان نیازی ہیں، فیصل چودھری اور محمد عمران شامل ہیں۔ اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کی نئی لیگل ٹیم نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے درخواست دائر کی ہے، لیکن آج گئے تھے ملاقات کے لیے اور آج ملاقات نہیں ہو سکی ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔